السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پرتگال نے فائل لاکنگ کرنا بند کر دیا ہوا ہے، اور جب اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے کسی بھی کنٹری میں تو ہر روز اگر نہیں تو دوسرے دن تیسرے دن نئی اپڈیٹ آتی رہتی ہیں اسی کے اوپر یا اسی کے متعلق۔ اس قسم کی کچھ چیزیں آتی ہیں جو کہ کافی دیر تک وہ چلتی رہتی ہیں، قانون کو چینج کیا جاتا ہے، پھر یہ غلط ہوا صحیح ہوا، اس طرح کر کے اپڈیٹیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ یہ میرا نیوز دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو لوگوں نے فائلیں اپنی جمع کرا چکے ہیں، کرا دی ہوئی ہیں، جن کی نہیں ہوئیں ان کی نہیں ہوئیں اور نہ ہوں گی ابھی فی الحال۔ کب سٹارٹ ہوگا نیا؟ انہوں نے فائل لاکنگ کا دوبارہ سے وہ آرٹیکل دوبارہ لائیں گے جو کہ ختم کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے۔ کب آئے گا دوبارہ؟ کیونکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ فرسٹ ٹائم تو ہے نہیں، تو اب دیکھیں کہ وہ دوبارہ کب آتا ہے۔ اب جو چینجنگ کی گئی ہے، ایک دو دن پہلے کی یہ سپریم کورٹ کی نیوز ہے، انہوں نے سختی سے آرڈر کیا ہے کیونکہ رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں فائلیں۔ اب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ 19 ڈیز کے اندر اندر آپ ان سب کے فیصلے کریں، ان لوگوں کے 19 ڈیز کے اندر۔ اچھا، یہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 19 ڈیز ویٹ کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ 4 ویک کے اندر بھی آپ کا فیصلہ آ جائے، کوئی ای میل آ جائے کہ جی آپ کو ٹی آر سی دینی ہے یا نہیں دینی، ہو سکتا ہے کہ 6 ویک بھی اس کو لگ جائیں، لیکن یہ ہے کہ 19 ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ اس کا اب فیصلہ ہو جائے گا، جتنی بھی فائلیں اس ٹائم پہ پرتگال میں سبمٹ کی گئی ہیں۔ ایک تو ہو گئی یہ بات۔ اچھا، یہ بہت سارے سوال جو ہیں اس جو فائل لاکنگ بند ہوئی ہے اس حوالے سے آتے ہیں، یا جو لوگوں کے پاس جن لوگوں کے پاس ٹی آر سی ہے ان کے بھی سوال آتے ہیں، جن کے پاس پہلے کی ہیں ٹی آر سی۔ ان کا سوال کیا آتا ہے جی کہ میرے پاس پرتگال کی ٹی آر سی ہے، کیا میں فرانس میں یا میں جرمنی میں یا میں لکسمبرگ میں جا کر ورک پرمٹ لے سکتا ہوں؟ یہ بہت زیادہ سوال ہے لوگوں کے آتے ہیں کہ میں ہر ایک کو تو وہاں لکھ کر اب یا بول کر جواب نہیں دے سکتا، تو اسی لیے یہ ویڈیو جو ہے میں نے ان لوگوں کے لیے بھی بنائی ہے کہ جی بالکل آپ ٹی آر سی کے اوپر کسی اور کنٹری میں جا کر ورک پرمٹ نہیں لے سکتے۔ ورک پرمٹ آپ کو دوسری کنٹری کا اس ٹائم پہ ملے گا، مطلب شنگن کی دوسری کنٹری کا، کسی بھی کنٹری کا، جب تک آپ کے پاس پرتگال کا پی آر نہیں ہوگا، پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کو کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ ورک پرمٹ ایشو نہیں کرے گی، نہ ہی آپ کو جاب آفر، تو ان کو اگر نہیں پتہ تو وہ جاب آفر آپ کو کر دیں گے، لیکن جیسے ہی آپ جائیں گے اس محکمے کے پاس جہاں سے آپ کو ویزا ملنا ہے، وہ آپ کو انکار کر دیں گے۔ وہ آپ کو کہیں گے جی آپ کے پاس تو نارمل ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہے پرتگال کا یا کسی اور کنٹری کا، تو ہم آپ کو ورک پرمٹ ایشو نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو جواب ہے ان لوگوں کے لیے، لہٰذا غلطی بھی مت کریں، کیونکہ غلطی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں گے، دوسری کنٹری کا ٹریول کریں گے، پیسہ ضائع کریں گے، تو آگے سے آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہاں، ٹی آر سی کے اوپر آپ گھومنے ضرور آ سکتے ہیں،
گھومنے آئیں، آ کے واپس چلے جائیں جہاں کی آپ کی ٹی آر سی ہے۔ ٹی آر سی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ آپ کو ایشو کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان کی وہ پی آر ہے۔ وہ کنٹری بھی جب چاہے آپ کی وہ ٹی آر سی کینسل کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹیمپریری ہے۔ ٹیمپریری کے بعد پھر آپ کو جو پرماننٹ جو ہے وہ ملتی ہے، اس کے اوپر پھر آپ جہاں مرضی جائیں، جہاں مرضی جا کے آپ اپنا ورک ڈھونڈیں، جاب آفر لیں، اور آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے ہر کنٹری میں شنگن کی۔ اور دوسرا جو سوال ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس وقت زیادہ سوال آ رہا ہے پرتگال سے ہی، کہ جی ہماری فائل تو لاک نہیں ہوئی، ہمارے فنگر پرنٹ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی ہمارے فنگر پرنٹ ہوئے ہیں، تو کیا ہم فرانس میں یا جرمنی میں جا کے سیاسی پناہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر تو آپ کے فنگر پرنٹ ہو چکے ہیں کہیں بھی کسی بھی شنگن کی کنٹری میں، تو اپلائی تو آپ کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ، ہر کنٹری کے اندر جا کے، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا یہ کورٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو قانون ہے وہ یہ ہے شنگن کا، کہ اگر آپ کے کہیں پہ فنگر پرنٹ ہو چکے ہیں یورپین کسی کنٹری میں بھی، تو آپ کہیں اور جا کر اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو وہ فنگر پرنٹ آپ کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آپ کو سسٹم میں ڈالیں گے تو سسٹم آگے ان کو بتا دے گا کہ اس شخص کے فلاں جگہ پہ فنگر پرنٹ ہوئے ہیں، تو وہ پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں، اس کنٹری سے رابطہ کر کے امیگریشن سے، کہ جی یہ فلاں آدمی آپ کا جو ہے ہمارے پاس آیا ہے اسائلم اپلائی کرنے کے لیے، تو کیا ہم یہ آدمی آپ کو دیں؟ آپ لینے کے لیے راضی ہیں اس آدمی کو یا نہیں راضی؟ اور اگر تو وہ کہہ دیتے ہیں جی بالکل ہم لینے کے لیے راضی ہیں، تو وہ پھر آپ کو اسی کنٹری میں واپس بھیجیں گے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں اس آدمی کی ضرورت نہیں، تو پھر ان کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ آپ کا اندراج کریں، آپ کی وہ اپلیکیشن کو منظور کریں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کا کیس جو ہے وہ عدالت میں پہنچا دیتے ہیں۔ باقی بیانات جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے عدالت میں ہوتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، جو بھی ہے اسائلم کے حوالے سے، تو وہ پھر اسائلم والا جو کیس ہے، وہ جو علیحدہ عدالتیں ہوتی ہیں اسائلم کی، ان کے جج صاحبان جو ہیں وہ آپ کا کیس سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا آپ حقدار ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے یا نہیں۔ لیکن سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے فنگر پرنٹ کہیں پہ اور ہوئے ہیں تو اکثر کنٹریز سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کا بندہ ہے، آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے، تو کوئی کنٹری انکار نہیں کرتی۔ ایون کہ بلغاریہ کے اندر بھی اگر آپ کے فنگر پرنٹ ہوئے ہیں تو یہ بلغاریہ سے پوچھیں گے تو بلغاریہ کبھی انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے ہمارا بندہ ہے ہمیں دیں۔ اس کے بعد وہ جو بلغاریہ جانے اور آپ جانے جو ان کا قانون ہے، اس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ کے اوپر کارروائی کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔